بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا نبی بھی گزرا ہے جو خود بھی نبی کا بیٹا تھا اور نبی کا پوتا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی اولاد میں 12 قبیلے پیدا ہوئے جن سے پوری ایک قوم بن گئی؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک باپ 40 سال تک اپنے بیٹے کے فراق میں رو رو کر اندھا ہو گیا؟ وہ نبی جس نے صبر کو دعا کا لباس پہنا دیا، وہ نبی جس کی زندگی میں ہجرت، دھوکہ، محبت، خواب، آنکھوں کے آنسو اور قربانی سب کچھ تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا نام قرآن میں سیدھا نہیں بار بار آیا؟ اور وہ نبی جسے اللہ نے خود چن کر فرمایا، ہم نے اسے ہدایت دی اور اس کی نسل کو بابرکت بنایا۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ ایک باپ کے ضبط، ایک بیٹے کے خواب اور ایک نبی کے اللہ سے جڑنے کی داستان ہے۔ یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی روشنی سے بھری ہوئی زندگی، جہاں ہر قدم پر صبر کی ایک نئی شکل نظر آتی ہے۔ ہم ایک عظیم مقصد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کے نبیوں کی سچی اور روشن کہانیاں لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کے لیے۔ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ قرآن، حدیث اور معتبر اسلامی کتب کی روشنی میں ایسا مواد تیار کیا جائے جو ہر ممکن حد تک درست، باحیا اور روح کو چھو لینے والا ہو۔ یہ موضوعات نہایت نازک اور مقدس ہیں۔ ہم انسان ہیں، اگر کہیں کوئی غلطی، کمی یا نادانستہ کوتاہی ہو جائے تو آپ سب اہل علم و شعور حضرات سے درخواست ہے کہ ہمیں فوراً مطلع کریں تاکہ ہم فوراً اصلاح کریں اور بہتری کی طرف بڑھیں۔ ہمارا مقصد صرف ویڈیو بنانا نہیں بلکہ ہدایت کی وہ شمع جلانا ہے جو کسی ایک دل کو بھی اللہ کے قریب کر دے۔ اگر آپ کو ہماری نیت خالص لگے تو اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمیں اصلاح کی روشنی دیں۔ یہ روشنی کا سفر ہے جس میں ہم سب مسافر ہیں اور منزل ہے صرف اللہ کی رضا۔ تعارف: حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام، نسب اور مقام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کا اصلی نام یعقوب تھا اور آپ کا لقب اسرائیل تھا، یعنی اللہ کا بندہ یا اللہ کا مجاہد۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کی نسل سے آگے چل کر بنی اسرائیل وجود میں آئے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، یعنی اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور اسحاق کو یعقوب دیا، ہم نے سب کو ہدایت دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 1800 قبل مسیح کا بتایا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی ہجرت، دعا، صبر اور قربانی سے بھری ہوئی تھی۔ بچپن اور ابتدائی تربیت: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائی عیسو کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کے گھر میں پروان چڑھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کی بچپن ہی سے نہایت اعلیٰ روحانی تربیت کی۔ حضرت یعقوب نہایت بردبار، صابر اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بچے تھے۔ جہاں ان کا بھائی عیسو دنیاوی امور میں دلچسپی لیتا، وہیں یعقوب علیہ السلام کا دل عبادت، علم، حلم اور صبر کی طرف مائل ہوتا۔ یہی وہ فرق تھا جو اللہ کی نظر میں ان کی بلندی کا سبب بنا۔ ایک خواب اور ایک فیصلہ۔ ایک رات حضرت اسحاق علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام ایک بڑے مقصد کے لیے چنے گئے ہیں۔ ان کی نسل سے انبیاء آئیں گے
اور ایک عظیم امت وجود میں آئے گی۔ یہی خواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی بچپن میں ایک مرتبہ دیکھا۔ وہ آسمان پر ایک سیڑھی دیکھ رہے تھے جس پر فرشتے چڑھ اور اتر رہے تھے، اور ان سے ندا آ رہی تھی، اے یعقوب، اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تیری نسل سے وہ ہدایت نازل ہوگی جو دنیا کو بدل دے گی۔ جہاں ان کا بھائی عیس دنیاوی امور میں دلچسپی لیتا، وہیں یعقوب علیہ السلام کا دل عبادت، علم، حلم اور صبر کی طرف مائل ہوتا۔ یہی وہ فرق تھا جو اللہ کی نظر میں ان کی بلندی کا سبب بنا۔ ایک خواب اور ایک فیصلہ۔ ایک رات حضرت اسحاق علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام ایک بڑے مقصد کے لیے چنے گئے ہیں۔ ان کی نسل سے انبیاء آئیں گے اور ایک عظیم امت وجود میں آئے گی۔ یہی خواب حضرت یعقوب نے بھی بچپن میں ایک مرتبہ دیکھا۔ وہ آسمان پر ایک سیڑھی دیکھ رہے تھے جس پر فرشتے چڑھ اور اتر رہے تھے، اور ان سے ندا آ رہی تھی۔ گھریلو آزمائش اور والدہ کی حکمت۔ عیس چونکہ بڑا تھا، وہ اپنے والد سے برکت کی دعا لینا چاہتا تھا، لیکن حضرت یعقوب کی والدہ نے خواب اور یعقوب کی روحانی قابلیت کی روشنی میں انہیں برکت دلوانے کے لیے تدبیر کی۔ یوں حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا حضرت یعقوب کو ملی، اللہ تجھے آسمان کی شبنم اور زمین کی زرخیزی دے، قومیں تیری اطاعت کریں اور تو بھائیوں پر حاکم ہو۔ جب عیس کو معلوم ہوا تو اسے سخت غصہ آیا اور حضرت یعقوب کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ والدہ نے یعقوب کو فوراً حران موجودہ عراق اپنے ماموں لابان کے پاس بھیج دیا۔ ہجرت، تنہائی اور اللہ کا قرب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے والدین کو الوداع کہا۔ یہ رخصتی ایسی تھی جس میں آنکھیں نم تھیں، دل بوجھل تھا، مگر عزم اللہ پر کامل۔ سفر کے دوران ایک رات جنگل میں اکیلے سونے کے بعد آپ نے خواب میں اللہ کی بشارت پائی کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے حفاظت دوں گا اور جہاں بھی جائے گا تیری رہنمائی کروں گا۔ یہ خواب ان کے لیے زندگی بھر کی طاقت بن گیا۔ حضرت لابان کا گھر اور محنت کا دور۔ حران پہنچ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ماموں لابان نے خوش آمدید کہا۔ لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، لیا اور راحیل۔ یعقوب علیہ السلام نے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور لابان نے شرط رکھی، تم 7 سال تک میرے لیے محنت کرو، پھر میں اپنی بیٹی راحیل تمہارے نکاح میں دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کے لیے محنت کروں گا، راحیل کا ملنا اللہ کا انعام ہوگا۔ 7 سال انتہائی خلوص، امانت، دیانت اور محنت سے کام کیا، لیکن جب نکاح کا وقت آیا تو لابان نے راحیل کے بجائے لیا کا نکاح کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اور مزید 7 سال کام کیا، تب جا کر راحیل سے نکاح ہوا۔ اللہ کی رضا کے لیے 2 شادیاں اور بڑی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کل بیویاں 4 تھیں، جن میں راحیل اور لیا خاص تھیں۔ ان سے اللہ نے انہیں 12 بیٹے عطا کیے۔ یہی 12 بیٹے آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی بنیاد بنی۔ ان بیٹوں میں خاص ذکر یوسف علیہ السلام کا آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ایک نئی روشنی۔ جب حضرت راحیل کے بطن سے حضرت یوسف پیدا ہوئے تو حضرت یعقوب نے محسوس کیا کہ یہ بچہ نور سے بھرا ہوا ہے۔ یوسف بچپن ہی سے حسین، باوقار اور علم و فہم سے لبریز تھے۔ حضرت یعقوب نے بارہا محسوس کیا کہ یوسف خاص ہیں، ان کے رویے، گفتگو، عبادات سب مختلف تھیں۔ ان کے دل میں بیٹے سے ایک روحانی محبت پیدا ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کا خواب اور پدرانہ بصیرت۔ ایک رات حضرت یوسف نے خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے اور سورج و چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب یہ خواب سن کر لرز گئے۔ انہوں نے فوراً کہا، اے بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیقیدوا لک کیدا۔ بیٹے، اپنا خواب بھائیوں کو مت بتانا، وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ یوسف نبی ہوں گے اور ان کے لیے بڑا امتحان آنے والا ہے، لیکن ان کے بھائیوں کے دلوں میں حسد، رقابت اور نفرت پنپ رہی تھی جو ایک دن تباہی کی طرف لے جائے گی۔ بھائیوں کا حسد اور ایک خطرناک سازش۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کو زیادہ وقت دیتے، انہیں علم سکھاتے، عبادت سکھاتے، نرم لہجے میں بات کرتے۔ یہ سب باتیں بھائیوں کو گراں گزرتی تھیں۔
آخر ایک دن بھائیوں نے طے کیا، یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا، یوسف اور ان کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ یوسف کو ختم کر دیا جائے تاکہ والد کی محبت مل سکے۔ حضرت یعقوب اس سازش سے ناواقف تھے، لیکن دل میں کچھ اندیشے ضرور پیدا ہو چکے تھے۔ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد میں اندھے ہو چکے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہ نبوت جان چکی تھی کہ کوئی بڑی آزمائش آنے والی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے صبر کا دامن تھاما۔ بھائیوں کا دھوکہ۔ ایک دن بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، ابا جان، ہم یوسف کو ہمارے ساتھ میدان میں بھیج دیں، وہ کھیل لے گا، خوش ہو جائے گا۔ حضرت یعقوب کو تشویش ہوئی، انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ مجھے یہ غم ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں کہ تم اس سے غافل ہو جاؤ گے اور کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے گا۔ لیکن بھائیوں نے قسمیں کھا کر یعقوب کو مطمئن کی۔ وہ چلے اور ایک سنسان جگہ جا کر حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یعقوب کا غم۔ شام کو بھائی گھر لوٹے، روتے ہوئے قمیص پر جھوٹا خون لگا کر پیش کیا۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا۔ انہوں نے قمیص جھوٹے خون سے آلودہ کر کے لائی۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہیں یہ کام آسان کر دکھایا۔ اس لمحے حضرت یعقوب کو یقین ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، مگر وہ نبی تھے۔ انہوں نے صبر کو اپنایا۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ تو اب میرا کام ہے خوبصورت صبر، اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں، حضرت یعقوب تنہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قافلے کے ہاتھوں نکلنا، مصر میں بیچے جانا اور عزیز مصر کے محل میں جانا، یہ سب کچھ حضرت یعقوب کو نہیں معلوم تھا، مگر ان کا دل کہتا تھا کہ یوسف زندہ ہیں۔ وقت گزرتا گیا، حضرت یعقوب ہر دن، ہر رات، ہر دعا میں یوسف کو یاد کرتے، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہ لیتے، حتیٰ کہ آنکھوں کی بنائی جاتی رہی۔ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور یوسف کے غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ ضبط کیے ہوئے تھے۔ خاندان کی پریشانیاں اور فقر کی حالت۔ یوسف علیہ السلام کے بعد قحط کا زمانہ آ گیا۔ حضرت یعقوب کا گھرانہ مشکلات کا شکار ہوا۔ بھائیوں کو خوراک کے لیے مصر جانا پڑا، جہاں یوسف علیہ السلام اب خزانے کے نگران بن چکے تھے، مگر ان کی شناخت چھپی ہوئی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا۔ جب دوبارہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا اور باقی بھائی واپس آئے تو حضرت یعقوب پر دوسرا صدمہ ٹوٹ پڑا۔ اب حضرت یعقوب کے دو بیٹے یعنی یوسف اور بنیامین غائب تھے۔ انہوں نے کہا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ تو اب صبر ہی بہترین ہے، ممکن ہے اللہ دونوں کو مجھے واپس لا دے، بے شک وہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ جب یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنی شناخت ظاہر کی تو انہوں نے فرمایا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا۔ یہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے۔ جب قمیص لے کر قافلہ روانہ ہوا، حضرت یعقوب نے دور سے سونگھ کر فرمایا، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندوا۔ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے پاگل نہ کہو۔ اور پھر جیسے ہی قمیص چہرے پر ڈالی گئی، بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب نے مصر کا سفر کیا۔ جب وہ حضرت یوسف سے ملے تو زمین پر گر کر رو پڑے، وہی بیٹا جس کے فراق میں عمر گزر گئی۔ اب سامنے تھا ایک نبی، ایک بادشاہ، ایک ولی۔ یوسف علیہ السلام نے والدین کو تخت پر بٹھا کر کہا، ھذا تاویل رؤیایا من قبل۔ یہی ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخر عمر میں اپنے بیٹوں کو وصیت کی، لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہرگز نہ مرنا مگر اسلام کی حالت میں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربی ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین، اور پھر اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ وفات اور تدفین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری میت فلسطین لے جا کر حضرت ابراہیم اور اسحاق کے پہلو میں دفن کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی وصیت پوری کی اور انہیں الخلیل پیلسٹائن میں دفن کیا گیا۔
جہاں آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے مزارات موجود ہیں۔ سبق: حضرت یعقوب کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے صبر وہ خزانہ ہے جس کا صلہ اللہ دیتا ہے۔ نبی بھی آزمائشوں سے گزرتے ہیں مگر ان کا سہارا اللہ ہوتا ہے۔ اگر دل سے مانگا جائے تو 40 سال کی جدائی کی ملاقات میں بدل سکتی ہے۔ حضرت یعقوب کے بعد اب چراغ جلتا ہے ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں، ایک ایسا نبی جس کی کہانی کو اللہ نے قرآن میں احسن القصص کہا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ یہ ہے روشنی کا سفر جہاں ہر قصہ ہدایت کی روشنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی روشنی سے نوازے اور انبیاء کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔